بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے کے لیے بیسن میں نمک ملا کر چہرے پر ملیں۔ دانتوں کا پلاخٹ دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پر نمک لگا کر دانتوں پر رگڑیں۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، گردے کی پتھری سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ نہار منہ پانی کا استعمال کریں۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو زیتون کے تیل سے ہلکی مالش کریں، درد میں آرام آئے گا۔ ہچکی لگ جائے تو ایک لونگ زبان کے نیچے رکھ لیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، انسان کا ظرف اس کے وقت مصیبت میں پہنچانا جاتا ہے۔ سر درد میں ادرک کی چائے پینا انتہائی مفید اور سکون دہ ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں۔ کھانسی کے لیے شہد میں کالی مرچ ملا کر چاٹنا ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہلاک میں اچھا ہو۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانہ رات پر بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے سونف یا سبز الائچی چبانا بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، قبض کی شکایت دور کرنے کے لیے اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پئیں۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ ناظرین، چہرے کی جڑیوں کے لیے ارگ گلاب اور گلسرین کا مکسچر روزانہ رات کو لگائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر نہار منہ پئیں۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے روزانہ صبح 7 عدد بادام چبا کر کھائیں۔ فرمان نبوی ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، پیٹ کے درد میں تھوڑی سی اجوائن اور نمک کھا لینے سے فوری آرام آتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے آنکھوں پر رکھیں۔ جلے ہوئے مقام پر فوری طور پر نیل کپڑوں والا لگانے سے ابلا نہیں بنتا۔ نیکی وہ ہے جو تمہارے دل کو اطمینان بخشے، اور برائی وہ جو دل میں کھٹکتے۔ ناظرین، پرانی قبض سے نجات کے لیے روزانہ ایک سیب چھلکے سمیت کھانا بے حد مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن دور کرنے کے لیے لوکی کا گودا تلووں پر رگڑیں۔ گلے کی خراش کے لیے نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا بہترین علاج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نزلہ زکام میں جوشاندہ پینا پھیپھڑوں اور گلے کے لیے نہایت سکون دہ ہے۔ قد بڑھانے کے لیے بچوں کو بانس کا مربع کھلانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ دانت کے درد کے لیے متاثرہ جگہ پر لونگ کا تیل لگائیں، درد غائب ہو جائے گا۔ خاموشی انسان کا سب سے بہترین زیور ہے۔ ناظرین، چہرے کے دانوں سے نجات کے لیے ملتانی مٹی کا ماسک ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے کھجور اور کشمش کا استعمال کثرت سے کریں۔ ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لینا چاہیے۔ قول رسول ہے، تم پر سچائی لازم ہے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے موم بتی کی موم اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے دہی میں لیموں کا رس ملا کر سر پر لگائیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ لہسن کی ایک تری نہار منہ لیں۔ اللہ کی عطا پر خوش رہنا سیکھو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ گردن کا کالا پن دور کرنے کے لیے ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر گردن پر ملیں۔ ناظرین، اگر کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر ایک قطرہ ڈالیں۔ معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے دودھ میں توہم بلنگا ملا کر پئیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کا ایک گلاس پئیں۔
ہاتھوں کی نرمی کے لیے ارگ گلاب لیموں اور گلیسرین ملا کر لوشن بنائیں۔ ناظرین، لو لگنے کی صورت میں پیاز کا رس پینا اور پیاز کاٹ کر پاس رکھنا مفید ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جوڑوں کے پرانے درد کے لیے کلونجی کا تیل باقاعدگی سے استعمال کریں۔ سینے کی جلن دور کرنے کے لیے پودینے کے پتے چبانا یا اس کا قہوہ پینا بہترین ہے۔ ناظرین، دھوپ سے جھلسی ہوئی رنگت کے لیے کچے دودھ سے چہرے کا مساج کریں۔ ماں باپ کی خدمت جنت کا آسان ترین راستہ ہے۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نمک لگا کر چبائیں۔ سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے آملہ اور ریٹھا کا استعمال شروع کریں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لیے سبز گھاس پر ننگے پاؤں چلنا فائدہ مند ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ کیل مہاسوں کے لیے دار چینی کا پاؤڈر شہد میں ملا کر دانوں پر لگائیں۔ کمر درد کے لیے میتھی کے بیجوں کا پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، سردی سے بچنے کے لیے انڈے کی زرتی اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ رزق کی تلاش سے زیادہ رزق دینے والے کی تلاش کرو۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے روزانہ ایک میٹھی بنے ہوئے چنے کھائیں۔ ناظرین، منہ کے چھالوں کے لیے تھوڑی سی گلیسرین چھالوں پر لگانے سے فوری آرام آتا ہے۔ شوگر لیول نارمل رکھنے کے لیے کریلے کا رس پینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ناظرین، موٹاپا کم کرنے کے لیے رات کا کھانا جلدی کھائیں اور سونے سے پہلے چہل قدمی کریں۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹنے سے بچانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف، مصری اور بادام برابر وزن میں ملا کر کھائیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں نیم گرم پانی کے ساتھ اجوائن دیں۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے کالے تل اور گڑ کے لڈو بنا کر کھائیں۔ چہرے کی شدابی کے لیے دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پر پانی پئیں۔ ایمان کی لذت اس شخص نے پائی جو کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ ناظرین، بال لمبے کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں ایلو ویرا جیل ملا کر لگایا کریں۔ دماغ کے مریضوں کے لیے ادرک اور شہد کا مرکب سانس کی نالی صاف کرتا ہے۔ رنگت گوری کرنے کے لیے دہی اور بیسن کا اپٹن چہرے پر لگائیں۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین، لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمکین لسی پینے سے فوری توانائی ملتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بھنے ہوئے چنے اور کشمش ملا کر کھائیں۔ پتے کی پتھری کے لیے لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر پینا مفید ہے۔ نیک عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پسینے کی بو دور کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا لیں۔ خارش سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کریں۔ دل کو طاقت دینے کے لیے سیب کا مربع اور چاندی کا ورق استعمال کریں۔ فرمان الہی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، اگر کوئی چیز زہریلی کاٹ لے تو اس جگہ پر کچا پیاز ملنے سے زہر کا اثر کم ہو جائے گا۔ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کی مسواک کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو انہیں بانس کی جڑ کا مربع کھلانا شروع کریں۔ مایوسی کفر ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہو۔ بھوک نہ لگتی ہو تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے پودینے کا پانی روزانہ چہرے پر لگائیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں لوکی کدو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یادداشت کی کمزوری کے لیے روزانہ صبح سورۃ علم نشر تلاوت کریں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کچی لسی یا گنے کا رس پینا بے حد مفید ہے۔ جسم میں درد ہو تو نیم گرم پانی سے غسل کریں، تمام تھکن اتر جائے گی۔ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھو۔
قبض سے بچنے کے لیے گندم کی روٹی میں چوکر شامل کر کے کھائیں۔ ناظرین، بالوں کو ریشمی بنانے کے لیے انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ملا کر لگائیں۔ ایڑیوں کا درد ہو تو جوتے کے اندر نرم تلوے کا استعمال کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، سینے کی جکڑن کے لیے گرم پانی میں تھوڑی سی ویکس ڈال کر بھاپ لیں۔ گردے کی صفائی کے لیے پھوٹے کے ریشے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے نمک اور سرسوں کے تیل کا منجن بنا کر لگائیں۔ نبی کریم کا فرمان ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ چہرے کی تازگی کے لیے گلاب کا سپرے دن میں 3 بار چہرے پر کریں۔ گیس اور غبارہ ختم کرنے کے لیے پودینے کی چٹنی کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ نیند کی کمی دور کرنے کے لیے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے تمہیں اس میں نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے۔ ناظرین، چہرے کے کھلے مسام بند کرنے کے لیے برف کے ٹکڑے سے چہرے پر ہلکا مساج کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر ٹوتھ پیسٹ لگا لیں۔ جلن ختم ہو جائے گی، ابلا نہیں بنے گا۔ فرمان الہی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے کھانے کے بعد ایک چھوٹی الائچی چبا کر کھائیں۔ پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں 10 منٹ پکویں۔ خشک کھانسی کے لیے بادام کے چھلکے اتار کر اسے مصری کے ساتھ پیس کر کھائیں۔ حضرت علی کا قول ہے، برا دوست کوئلے کی مانند ہے، جلا ہوا ہو تو ہاتھ کالا کرے گا اور گرم ہو تو ہاتھ جلا دے گا۔ بالوں میں چمک لانے کے لیے سر دھونے کے بعد آخری مگ میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر بالوں پر ڈالیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں تو ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی کلونجی ملا کر کھائیں۔ نزلہ زکام کی صورت میں بیسن کا حلوہ بنا کر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے پودینے کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی روزانہ نہار میں پئیں۔ گردے کے درد میں لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر پینا انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، مسوڑوں سے خون آتا ہو تو جامن کے پتے پانی میں ابال کر اس سے کولیاں کریں۔ کسی کا پردہ رکھو تاکہ اللہ تمہارا پردہ رکھے۔ پٹھوں کے درد کے لیے دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ملا کر رات کو پینا جدوئی اثر رکھتا ہے۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے کدو کا استعمال زیادہ کریں، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آنکھ میں کچھ گر جائے تو دوسرے پاؤں کا انگوٹھا زور سے دبائیں، آنکھ سے پانی آ کر کچرا نکل جائے گا۔ فرمان نبوی ہے، سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پائے۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی ہونٹوں پر لگائیں۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے آدھا گلاس کچی لسی، دودھ اور پانی کا استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھلانے کے لیے دار چینی کا قہوہ بنا کر باقاعدگی سے پئیں۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں، اچھا اخلاق اور اچھے دوست بھی رزق ہیں۔ ناظرین، پرانی خارش کے لیے نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کریں۔ گردن کا پچھلا حصہ کالا ہو تو لیموں کے چھلکے پر تھوڑا سا میٹھا سوڈا لگا کر ملیں۔ دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے برش لازمی کریں۔ ارشاد باری ہے، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جتلاؤ گے۔ ناظرین، دبلے پن سے نجات کے لیے روزانہ 2 کیلے گلاس دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو اس کان کی طرف جھک کر الٹے پاؤں پر چھلانگ لگائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی ابال کر بچوں کو پلائیں۔ حکمت کی بات، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہو۔ ایڑیوں کو نرم رکھنے کے لیے رات کو پیٹرولیم جیلی لگا کر جرابیں پہن کر سوئیں۔ ناظرین، خون صاف کرنے کے لیے نیم کی کڑوی کونپلیں صبح نہار میں کھانا بے حد مفید ہے۔ سینے کی بلغم نکالنے کے لیے پیاز کا رس اور شہد ملا کر ایک چمچ لیں۔